سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل بہت ارجنٹ میں اور مختصر وقت میں ارینج کی گئی ہے، اور الحمدللہ تعالی آپ سب کا ذوق سماعت بفضلہ تعالی آپ سب کی شرکت
میرا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان دنوں بریلی شریف کے پروگرام کا معاملہ تھا، لیکن کسی سبب سے ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہونے کی بنیاد پر وہاں کے لوگوں سے معذرت کر لی گئی، اور پھر یہاں قیام ہوا تو حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب نے فرمایا کہ اشفاق بھائی اور ان کے احباب یہاں پروگرام کے لیے کہتے ہیں، تو پھر الحمدللہ آج اس محفل کا انعقاد ہو گیا۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عنوان آج کے لیے جو منتخب ہے وہ یہ ہے کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں، بستیوں کے تباہی کے اسباب کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا علمی اور فکری عنوان ہے، اور یہ عنوان مفکرین کا ہے۔ نہ میں کوئی مفکر ہوں اور نہ میں کوئی خطیب ہوں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے سامنے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، اس کی طرف سے جو باتیں آتی ہے ہم اسی کے حوالے سے سوچتے اور غور کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ ہی نہیں پاتی اور ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ اس وقت کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت آسان ذرائع دنیا کے اندر موجود ہے۔ جب سے انٹرنیٹ کا وجود ہمارے سامنے ہے تو دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور دنیا کو لوگ گلوبل ولیج کے نام سے موسوم کرنے لگے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے دنیا۔ بلکہ ایک انسان اگر انٹرنیٹ اپنی مٹھی میں لے کر کے گھومتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گویا کہ انسان اپنی دنیا کو مٹھی میں لے کر کے چل رہا ہے۔ آج کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت آسان ذرائع موجود ہے، اور ہم بہت حد تک کے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے جنگلات کے ذریعے سے، میں انٹرنیٹ کے جنگلات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگل اسی کو کہتے ہیں جس میں پھول بھی کھلتے ہیں، جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جس میں ریگزار بھی ہوتے ہیں، جس میں جھیلیں بھی ہوتی ہے، جس میں خوبصورت پودے بھی ہوتے ہیں، اور بدصورت جو ہے وہ کانٹے والے درخت بھی ہوتے ہیں، جس میں ہرن اور مور جیسے خوبصورت جانور ہوتے ہیں، تو وہیں پر شیر چیتے جیسے درندے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں شیر چیتے جیسے درندے چیر پھاڑ کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہیں پر نادان اور بے وقوف گدھے بھی موجود ہوتے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ منحوس اور ناپاک سور کی شکل میں جانور بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ ایک جنگل کی طرح ہے، جہاں پر اگر علماء حق کی تقریریں موجود ہے تو وہیں پر بدعقیدوں کی چیخ و پکار بھی موجود ہے، جہاں پر نگاہوں کی طہارت کا سامان کرنے کا اعلان ہے تو وہیں پر عریانیت کی گندگی بھی موجود ہے۔ اس لیے انٹرنیٹ کی معلومات کو ایک جنگل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر ہم بہت آسانی کے ساتھ، صالح فکر کے ساتھ جو ہے بہت حد تک کے کسی چیز کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس وقت برما کی تصویریں جو نیٹ پر موجود ہے، مجھ سے تو دیکھی نہ گئی اور نہ میں دیکھ سکا، اس لیے کہ ایسی طبیعت نہیں ہے کہ میں آپ جب وہ ایسی تصویریں دیکھ سکوں، نہ میری ہمت اتنا کام کرتی ہے کہ ایسی تصویریں بہت سارے احباب نے بہت ساری کلپس میرے پاس لائی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو دیکھ سکوں، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا نرم دل رکھتا ہوں، اور یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے۔ کٹتے ہوئے سر، لٹتے ہوئے
جو ہے وہ جانے اور لٹتی ہوئی آبرویں، یہ سب انسان کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کے سامنے اس وقت صرف ایک برما ہے، لیکن برما صرف ایک یہ ملک نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے درجنوں ممالک ہیں جن کے اندر یہ طوفان بدتمیزی ہے۔ یہی حال شام کا ہے، یہی حال یمن کا ہے، یہی حال عراق کا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ممالک کے اندر اس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم برما کے حالات پر کب تک رونا روتے رہیں گے کہ برما میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، شام میں یہ ہو رہا ہے، یمن میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، دانشوروں کی نگاہوں کے سامنے ہے، مفکرین کی نگاہوں کے سامنے ہے، میری قوم کے جوانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے۔ جب تک کہ ہم اس کا حل تلاش نہیں کریں گے اور اس معاملے میں ہم سیریس نہیں ہوں گے، اس معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان حالات سے ہم نپٹ نہیں سکتے، ان حالات سے ہم جو ہے وہ اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن مقدس کی روشنی میں اقوام کا۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر دوسری اممیں موجود رہی، انبیاء سابقین تشریف لائے اور ان کی امتیں زمین پر جلوگر ہوئی۔ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو وقار دیا، اللہ نے اس کو رزق میں فراوانی دی، اللہ نے ان کو عروج و ارتقاء دیا، اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی، میرے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر کے پیغمبر ہیں، آپ مصر میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اہل مصر کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصر کے اندر جو کھیل کھیلا گیا ولادت حضرت موسیٰ سے پہلے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، جس کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون لڑکیوں کو موجود رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا تاکہ وہ عورتوں کو غلام بنائے، عورتوں کو کنیزیں بنائے، عورتوں کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو وہ قسم پرسی کی موت پر جو ہے وہ کی حالت میں زندگی گزارنے پہ مجبور کرے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جائے اور کسی بچے کی ولادت نہ ہو۔ پہلے تو ولادت ہونے والے بچوں کو اس نے قتل کیا، اور جب اس نے بے گناہ جانوں کو قتل کیا، اللہ اکبر، گویا کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کی گئی تاکہ یہ قوم ابھر نہ سکے، یہ قوم ترقی نہ کر سکے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قتل عام کیوں ہوا، یہ قتل کیوں ہوا؟ اس کے سوال سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کیا بنی اسرائیل کو پہلے دن سے کوئی ستانے والا تھا؟ کیا بنی اسرائیل پر پہلے دن سے کوئی ظلم ڈھالنے والا تھا؟ کیا بنی اسرائیل کو پہلے سے کوئی اس طریقے سے اذیت اور تکلیف پہنچانے والا تھا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، بنی اسرائیل کا منتقل ہونا مصر یہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ جناب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر پہنچے ہیں، جس حالت میں بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مجھ سے سن چکے ہیں، اس کی سی ڈی موجود ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، اللہ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ پہلے آدمی حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، اور جب آپ مصر پہنچے تو مصر میں اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا کی، تخت و تاج عطا کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ مصر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو اس طریقے سے بنی اسرائیل مصر پہنچے۔ بنی اسرائیل مصر پہنچے تو کر و فر کیا تھا، شان و شوکت کیا تھی؟ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہیں، بنی اسرائیلیوں کو دولت ملی،
ملی، مال ملا، مکان ملا، عزت ملی، وقار ملا، اور جب اللہ اکبر اللہ نے ان کو فراوانی عطا کی، اللہ نے ان کو طاقت و قوت عطا کی، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے نقش قدم سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ کب ہٹے؟ جب ان کو دولت ہاتھ آ گئی، جب ان کو اقتدار ہاتھ آ گیا، جب ان کو قوت ہاتھ آ گئی، جب ان کو مال ہاتھ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی ان کی زندگیوں کے اندر موجود نہ رہا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خشیت ان کی زندگی کے اندر موجود نہ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق ان کے اندر موجود نہ رہا۔ وہ دولت کے نشے میں انہوں نے انبیاء کے پیغام کو بھلا دیا، دولت کے نشے میں انہوں نے نبیوں کی وراثت کو ضائع کر دیا، دولت کے نشے میں گم ہو کر انہوں نے رب کے خدا خانوں کو آباد کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا۔ جب اس طریقے سے قوم انبیاء کرام کے فرامین کو گویا کہ انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اگر بالفاظ دیگر یوں کہا جائے صحائف ابراہیم سے وہ منحرف ہو گئے، حضرت اسحاق کی تعلیمات کی وہ باغی ہو گئے، حضرت یوسف کے تقوی کے وہ غدار ہو گئے، تو پھر قدرت نے فرعون کی شکل میں ان پر ایک ظالم حکمراں مسلط کیا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو کاٹ کر کے رکھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر! اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کسی قوم پر اس وقت تک ظالم حکمراں مسلط نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کی کتاب سے بغاوت نہ کرے، اللہ کے قانون سے بغاوت نہ کرے، رب کے فرامین سے بغاوت نہ کرے، وہ حیا کو، خدا سے حیا کرنے کو ترک نہ کر دے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو، کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان سے حیا چھین لیتا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب لوگ حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، رب سے خشیت، رب کی خشیت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، تو پھر بستیاں تباہ ہوتی ہیں، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر بستیاں، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جب اسرائیلی اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں تو اللہ ان پہ فرعون کو مسلط کرتا ہے، اور فرعون ان کے بچوں کو کاٹتا ہے، ان کے مردوں کو غلام بناتا ہے، ان کی عورتوں کو کنیز بناتا ہے۔ کس قدر قسم پرسی کے ساتھ اس قوم نے صدیاں گزاری ہے فرعون کے ہاتھ کے نیچے، اور اس کی ظلم اور اس کی سفاکیت کا جو ہے وہ شکار ہوتی رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن قدرت اس بات کو کہ ایک سنت الہیہ ہے کہ جب لوگوں کو احساس جرم ہو جاتا ہے، لوگ اقبال جرم کر لیتے ہیں، لوگ جب شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں پر، تو پھر قدرت پھر سے ظالموں کے خاتمے کے لیے کسی موسیٰ کو وجود عطا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھے گا تو اللہ ضرور کسی موسیٰ کو کھڑا کرے گا، جس وقت نمرود کا ظلم حد سے بڑھے گا تو قدرت پھر کسی ابراہیم کو کھڑا کرے گی۔ یعنی اب ابراہیم تو نہیں آئیں گے لیکن کردار ابراہیم لے کر کوئی آئے گا، موسیٰ تو تشریف نہ لائیں گے لیکن کردار موسیٰ لے کر کے کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر! جب یزید کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کسی غلام حسین کو ضرور جلوگر کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جتنے میرے نوجوان موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عراق سے لے کر یمن تک، یمن سے لے کر سیریا تک، سیریا سے لے کر آپ برما تک کے سارے حالات کا جائزہ لیں۔ یقیناً آپ میری بات کو غلط رنگ مت دیجئے گا، میں ہمدردی کرتا ہوں ان کٹنے والے مسلمانوں سے، مجھے ہمدردی ہے ان لٹنے والے مسلمانوں سے، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، کیا ان ممالک کے اندر اللہ کے قانون سے بغاوت نہ ہوئی؟ کیا ان ممالک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے نہ پھینکا گیا؟ کیا ان ممالک کے اندر اللہ رب العزت کے قانون کو جو ہے وہ پیٹ کے پیچھے نہ ڈالا گیا؟ کیا ان ممالک کے اندر نبی آخر الزمان کی تعلیمات کو لوگوں
نے بھلا نہ دیا کہ ان ممالک کے اندر لوگ دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ اس کے رسول کے باغی نہ ہو گئے. یاد رکھیں, آپ ممالک کی اسٹڈی کریں اور اس کے بعد پھر بات کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, عراق ہو یا شام ہو, یمن ہو یا برما ہو, ہر خوش عقیدہ مسلمان کے ساتھ ہماری قلبی ہمدردیاں موجود ہے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ان ممالک کے اندر یہ رنگریلیاں نہ ہوئی؟ اللہ اکبر. آپ عراق کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں, عراق کے حالات اٹھا کر کے دیکھیں, جہاں کی زکات کئی ممالک کے اندر تقسیم ہوتی تھی, آج وہ ملک کا بچہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اس ملک کی عورتیں برقع پہن کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہے. وہ ملک جو کل تک کے حرم کی پاسبانی اور تحفظ کی بات کرتا تھا, آج وہ ملک اپنے تحفظات کو کھو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیریا میں 2005 میں غالباً سیریا کا میں نے دورہ کیا ہے. اس ملک میں پہنچا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سیریا کا لٹا ہوا وجود یقیناً ہمارے دلوں کو بہت ترساتا ہے. ہم رات دن اس کے لیے اللہ گواہ ہے دعا کرتے رہیں گے. لیکن 2005 میں سیریا میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچا. میں نے وہاں کے امام کو بہت بڑا عاشق رسول پایا. اللہ اکبر, اس کے وجود سے, اس کے چہرے سے, اس کے خطاب سے, اللہ اکبر, لفظ سے عشق رسول کے چھلکتے جام محسوس ہوتے تھے. لیکن اللہ اکبر, میں نے چھوٹے سے ذہن نے محسوس کر لیا تھا کہ سیریا بہت جلدی تباہ ہوگا. واللہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے یعنی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں, یا اس طریقے سے آپ کے مجمع میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ زمین بہت جلدی تباہ ہوگی. 2005 میں مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نماز جمعہ کے لیے میں مسجد میں پہنچا, پہلے ہی پہنچ گیا تھا, وہاں کا انداز مجھے بہت اچھا لگا. میرے دل کے تار کو, بلکہ عشق کے تار کو گویا کہ ایسا لگا کسی نے چھیڑ دیا ہو. اذان سے پہلے وہاں پہنچے, سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے مزار پہ حاضری دی, اور پھر ارادہ یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ فاتحہ پڑھی, اور یہ تھا کہ اب اذان ہوگی. لیکن جب اذان ہوئی تو پہلے مؤذن نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی, اس نے پورا سورہ جمعہ پڑھا. سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے خیال تھا میں یہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو اس وقت جب جمعہ کی سورت اس نے پڑھ لی, سورہ جمعہ اس نے پڑھ لیا, اس کے بعد اس نے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت شروع کی, اور وہ بلند آواز سے رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, امام بوصیری کے اشعار وہ پڑھنے لگا. میرے دل کی کلی کلی کھلنے لگی کہ میں آج بھی اس مسجد میں آیا ہوں, دمشق کی جامع مسجد میں, جہاں بے فضلہ تعالی سنیت موجود ہے, عاشقان مصطفیٰ موجود ہے. اور اس کے بعد جب پھر ارادہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کی جائے گی, اور ہم نے اپنے اکابرین سے مشورہ بھی کر لیا کہ یہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے. پھر ہم پہلی صف میں بیٹھے. بیٹھنے کے بعد جو ہے ہم نے ارادہ کیا ایک کام کریں کہ صف اول میں بیٹھ کر کے, پوری مسجد کا نظارہ نہیں ہو سکتا چونکہ اول صف میں افضل ہے, لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں اہل سیریا کا انداز نماز جمعہ کے حوالے سے کیا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے اجنبی تھے, ہم ان کے لیے اجنبی تھے. تو پھر ہم تھوڑا پیچھے آ گئے, اور جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قدم ہیں قبر انور کے, مزار مقدس کے, وہیں پر بیٹھ گئے کہ مسجد کا نظارہ بھی ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر آپ انٹرنیٹ پر وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کسی طرح سرچ کر کے, تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھا جس وقت جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا, وہ خطبہ جمعہ جس کا ادب واجب اور لازم ہے, ہم نے دیکھا کہ نوجوان وہاں کے کھلے سر مسجد میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد کوئی یوں ہاتھ ٹیک کر کے اس طریقے سے پیروں میں پیر ڈال کر کے قبلے کی طرف بیٹھا ہوا ہے. اس طرح سے
تقریباً میں نے 70% جوانوں کو ننگے سر ٹی شرٹ اور جینز پر جو ہے وہ جینز پینٹ پہنے ہوئے، مجھے اس پر بظاہر اس پر کوئی سخت اعتراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس پہ بہت سخت باتیں نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس کے حوالے سے میرا موقف میں دوسری تقریروں میں کر چکا ہوں، میں اس پہ بہت سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا۔ جینس پر ٹی شرٹ پر وہ موجود تھے، نہ سر ان کا ننگا تھا، اتنی آستینیں تھی، اور خطبہ وہ اس طریقے سے سن رہے تھے، اور سن کیا رہے تھے بلکہ ہاتھ ٹیک کر وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سننا لازم قرار دیا ہے، خطبے کے وقت چپ رہنے کا حکم دیا ہے، اس وقت رحم کا ارشاد ہوا ہے کہ جو خاموشی سے خطبہ سنے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ آپ بتائیں، چپ رہ کر سننے والوں پر خدا رحم کرتا ہے، لیکن جو سنے ہی نہیں آپس میں باتیں کریں، پیر لمبے کر کے بیٹھ جائیں، پیر پہ پیر ڈال کر یوں بیٹھے جیسے کسی قہوہ کھانے میں گئے بیٹھے ہو، جیسے کسی چائے کی دکان پہ بیٹھے ہو، یا جیسے معاذ اللہ معمولی جگہ پہ بیٹھے ہو۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں پیر لمبے کر دیے، آواز آئی داؤد، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا یہی ادب ہے، بادشاہوں کے دربار کا یہی ادب ہے۔ اس وقت سے جو پیر سمیٹے تو اس وقت آپ کے پیر پھیلائے گئے۔ جب وصال کے بعد غسل دینے کے لیے آپ کو غسال نے جو ہے تختے پر لٹایا، آپ غور کریں بزرگوں کے ادب کا یہ عالم تھا، آپ کا اندازہ فرمائیں تو ہم نے اس انداز سے دیکھا خطبے پہ ان کی کوئی توجہ نہیں، جبکہ امام کے خلوص والے ایک ایک لفظ سے عشق مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ رہے تھے، عشق مصطفیٰ کے سوتے پھوٹ رہے تھے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی۔ خدا جانے اتفاق سے وہ دن کیسا تھا، اللہ اکبر، ان کا عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اس سرزمین پر جو ابدال کے حوالے سے رسول پاک نے بشارت دی تھی اس کے متعلق وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مگر ہم نے دیکھا انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی جسے ہم عوام کہتے ہیں۔ اور جب خطبہ ہو گیا لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت کا سلام کیا پھرا، وہ امام تو اتنے خلوص کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا انہوں نے کی، لیکن اس دعا میں تقریباً 70% کم و بیش لوگ شریک نہیں ہوئے، اور لوگ مسجد سے نکل کے چلے گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجبوری میں ان کو بلایا ہو اور وہ جلدی سے اب بھاگ رہے ہوں، وہ نکل کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اس دن احساس ہوا تھا جب قوموں کے تباہی کے دن قریب آتے ہیں، جب قوموں کے لٹنے کے دن قریب آتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں یہی نشاندہی کی گئی جو یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ہمدردی ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ اسی طریقے سے آپ اہل عراق کو دیکھیں، خدا نے اتنی دولت دی تھی کہ گھر کی بیت الخلا کی ٹوٹیاں انہوں نے سونے کی بنوا رکھی تھی، سونے کی ٹوٹیاں انہوں نے بیت الخلا کی بنوا رکھی تھی۔ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں، جب قومیں اس طریقے سے بے پرواہ ہوتی ہے تو قدرت ان کو تباہ کر دیتی، بستیاں تباہ ہوتی ہیں۔ ہم شام، عراق، یمن کی باتیں کرتے ہیں، برما کی باتیں کرتے ہیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہے وہی غلطیاں تو ہم بھی دہرا رہے ہیں۔ ہم ان سے کوئی مختلف کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کام ان سے کوئی مختلف نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید ہم ان سے 2 قدم آگے۔ علماء ہمیشہ بولتے رہے، اہل علم ہمیشہ پکارتے رہے، مصلحین ہمیشہ چیختے رہے، قوموں کو آگاہ کرتے رہے، لیکن قوم بیدار کب ہوتی ہے؟ پہلے تو لوگ سننے آتے ہی نہیں۔ اللہ آپ جیسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ سننے کے لیے آتے ہیں، تو اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چلو سن لیں گے، دیکھ لیں گے، ملاقات کر لیں گے، لیکن عمل کا جذبہ کتنے لوگوں میں ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی کسی محفل میں کہا تھا کہ نصیحت کی محفلوں کو نصیحت کی محفل رکھو، لوگوں نے اب نصیحت کی محفلوں کو بھی شب غزل کا نام دے دیا۔ محفل غزل کا نام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غزل کی محفلوں میں جا رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ کہہ دیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تقریر کتنی اچھی تھی، اور تقریر کتنی اچھی تھی، اس سند لینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا گیا کہ تم خطیب کو اچھا خطیب ہونے کی سند دو، بلکہ نصیحت کے لیے اس لیے بلایا گیا ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جب انسان اپنی زندگی کو نہیں بدلتا،
میرے قائد کا قول ہے کہ جب کسی قوم کو ناسے کی نصیحت اثر نہیں کرتی، جب کسی قوم کو خطیب کی تقریر نہیں بدلتی، تو پھر اس قوم کو عذاب الہی بدلتا ہے، اللہ کا عذاب بدلتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد جب اسرائیلیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی، اس وقت تو وہ نہیں بدلے، کیونکہ فیضان یوسف موجود تھا، فیضان یعقوب علیہ السلام موجود تھا، اس وقت وہ نہ بدلے، لیکن بعد میں دولت کے نشے میں دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے گئے۔ ابھی میں ایک بات اور عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں، ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال دیا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب میرے مالیگاؤں کا مزدور بھی غریب نہیں رہ گیا، 80% لوگوں کی غربت دور ہو گئی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک مزدور ہفتے میں کم سے کم 2,500 سے 3,000 روپیہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 4,000 سے 5,000 روپیہ کما لیتا ہے ہفتے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کی جتنی تنخواہ نہیں ہے، کم و بیش اس سے کم زیادہ پر ہماری قوم کا مزدور پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد آپ گھروں سے رپورٹ لیجئے کہ اتنا کما کر کے وہ گھر میں ماں کو یا بیوی کو دیتے کتنا ہے۔ 1,000 روپیہ دے دیا، کمایا 3,000، 1,000 روپیہ دے دیا، کمایا 4,000، 1,500 روپے دے دیا، اسی میں گھر چلاؤ، اور بقیہ پیسہ اکثر جوان رکھتے ہیں، وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ موبائل قیمتی لیتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر ضرورت ہے ٹھیک ہے، لیکن اعتراض اس بات پر ہے، فکر اس بات کی ہے، قیمتی موبائل لیا، قیمتی سواری لی، انٹرنیٹ کا ریچارج، اتنے پیسے اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں کہ کم سے کم ایک خاندان کا ہفتے بھر کا اناج پانی اور راشن کرانہ اس پہ نکل جائے۔ کتنا خرچ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر ہفتے میں؟ 1,000 روپیہ، 1,200 روپیہ، 1,500 روپیہ۔ اچھا، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا اس میں آپ تلاوت قرآن سنتے ہیں؟ کیا اس میں آپ نعت رسول سنتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ علماء حق کی تقریریں سنتے ہیں؟ اگر یہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چلے، لیکن آج میری قوم کا جوان کس قدر بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے پہ جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ نعتوں پر نہیں، بیانات پر نہیں، تقریروں پر نہیں، کتابیں پڑھنے پر نہیں، سنت رسول سیکھنے پر نہیں، دین حاصل کرنے پر نہیں، بلکہ وہ فلموں پر۔ اور جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی زیادہ کی جاتی ہے، جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سپر ہیٹ کہلاتی ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گندی فلموں کو دیکھ کر 16 17 سال کے جوانوں کا ذہن زنا کے حوالے سے بنتا ہے، اور پھر معاذ اللہ زنا کی طرف میری قوم کے لڑکے بابا جو ہے وہ معاذ اللہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور اللہ اکبر، چھوٹی عمر کے اندر اگر زنا کے مواقع ان کو میسر نہیں آئے تو پھر وہ کبھی گوا تک کا سفر کرتے ہیں، استغفر اللہ، کبھی بمبئی تک کا سفر کرتے ہیں، کبھی اندور تک کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ اپنی نفس کی تسکین کا سامان مہیا کر سکے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں تک پہنچ کر وہ کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو تسکین دے سکیں، اور اگر وہ معاذ اللہ زنا کے لیے لڑکیاں نہ پائیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کے لیے فرمایا ایک دن کے اندر ان پہ 36 مرتبہ لعنت برستی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ایک انسان کی لعنت دوسرے انسان پہ پڑ جائے تو وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی ایک لعنت جب دوسرے انسان کو تباہ کر دیتی ہے تو اللہ جس پہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت کرے
کرے وہ بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا، وہ بستیاں برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، فرمایا گیا جس گھر کے اندر گھنگرو کی آواز آتی ہے، گھنگرو کی آواز، یہ گھنگرو کیا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پازیب کے اندر گھنگرو باندھے جاتے تھے، عورتیں چلتی تھی تو آواز آتی تھی، اسی کو گھنگرو کہتے ہیں۔ گھنگرو والے پازیب ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، یعنی عورتیں پیروں میں جو پازیب پہنے اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہو، یعنی چھم چھم کی آواز آئے۔ میں کہتا ہوں چھم چھم کی آواز میں کوئی حسن نہیں، کوئی خوبی نہیں، لیکن اللہ اکبر، میرے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر گھنگرو کی آواز آتی ہے اور لوگ اس کو منع نہیں کرتے تو 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 گھر آگے سے، 40 گھر پیچھے سے اللہ ان پہ رحمتیں ان سے اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر وہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ان گھر پہ لعنت فرماتا ہے، اس بستی پہ لعنت کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب بستی پہ خدا لعنت کرے، جب کوئی نہیں بچاتا تو میرا اللہ بچاتا ہے۔ جب اللہ کسی بستی پہ لعنت کرے گا وہ بستی تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ بستی برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، جس گھر کے اندر پازیب کی آواز آتی ہے اور پڑوس کے لوگ اس سے تباہ ہوتے ہیں، جب پازیب کی آواز سے بستیاں تباہ ہوتی ہے تو جن گھروں میں 3 بجے تک ٹی وی سے گانوں کی آواز آئیں، اللہ اکبر، وہ بھی معمولی گانے نہیں بلکہ وہ گانے جن میں کفریہ کلمات ہو، جس میں شرکیہ کلمات ہو، وہ گانے جس میں قدرت کی مذاق اڑائی جاتی ہو، اللہ کی قدرت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جس میں اللہ رب العزت پہ اعتراض کیا جاتا ہو، جس میں محبوب کے حوالے سے کبھی خدا کو کوئی ظالم کہہ رہا ہے معاذ اللہ، کبھی خدا کو دنیا بنانے کی بنیاد پر کوئی بدکار گالیاں دے رہا ہے، کبھی معاذ اللہ کوئی اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، ایسے گانے میوزک کے ساتھ رات میں 3 بجے تک مسلمانوں کی بستیوں میں بجتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھنگرو کی آواز سے جب بستیاں تباہ ہوتی ہے تو گانوں کی آواز سے بستیاں تباہ نہ ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر گھر میں گھنگرو نہیں بجتا، اگر ایک گھر میں بجے اور دوسرے گھر کے لوگ منع نہ کرے تو پوری بستی پر اس کا اثر جاتا ہے، پوری بستی پر اس کا اثر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب پوری بستی کے بستی اللہ اکبر کفریہ اور شرکیہ گانوں میں ڈوب جائے گی، معاذ اللہ فسق و فجور میں ڈوب جائے تو بستیاں تباہ نہ ہوگی، بستیاں برباد نہ ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک اہم چیز، جب بندہ سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو قدرت بستی کو تباہ کر دیتی ہے، قدرت بستی کو برباد کر دیتی ہے۔ پوری بستی کے اندر دیکھ کر کے گھومیے، نکلیے، کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں سجدے کے لیے پہنچتے ہیں۔ بستیاں جب عذاب کے الہی کا شکار ہوتی ہے تو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد ایک وجہ حدیث پاک میں یہ بھی آئی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی، خوبصورت مسجدیں بنائی اپنے شہر میں، ہر محلہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد اچھی ہو، خوبصورت ہو، اور یہ فکر بالکل اچھی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جتنا محلہ کی مسجدیں خوبصورت بنانے کی فکر میں ہے، اتنے نماز پڑھنے کی فکر بھی ہمیں ہے۔ ہم نے مسجدوں میں جھومر تو سعودی سے لا کر لگا، کوئی امریکہ اور برطانیہ سے جھومر منگا کر کے لگا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ان جھومر کے لگانے سے مسجدیں خوش ہو جائیں گی؟ مسجدوں کی زینت جھومر میں نہیں ہے۔ اگر مسجد کی زینت جھومر میں ہوتی تو میرے رسول کی مسجد، جب رسول پاک نے مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اس مسجد کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہوگا، جس کا امام سید الانبیاء ہے، جس میں مقتدی ابو بکر صدیق، عمر ابن فاروق، عمر فاروق، حضرت عمر ابن خطاب، عمر فاروق اعظم، عثمان ابن عفان، علی ابن ابو طالب، سعد، سعید، طلحہ و زبیر، گویا کہ نبیوں کے بعد ایسی جماعت روئے زمین نے دیکھی ہی نہیں، چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں، نہ امام ایسا دیکھا، نہ مقتدی ایسے دیکھے۔ اس شان کا امام، اس شان کے مقتدی، لیکن اللہ اکبر، اس مسجد
مسجد کے اندر کوئی امریکہ برطانیہ کا جھومر تو نہ لگایا گیا، اس وقت ان ممالک کے وجود بھی شان سے نہ تھے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم جھومر لگا کر خوش ہیں، مسجد کا ٹرسٹی خوش ہے، مسجد کے ذمہ دار خوش ہیں، مسجد کے مصلیان خوش ہیں، کتنا خوبصورت جھومر ہے۔ جھومر سے مسجد کی زینت نہیں ہے، میرے آقا فرماتے مسجد کی زینت کثرت سجدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر مسجد چھپر کی ہے، ٹاٹ کی ہے، گھاس پھوس کی ہے اور اس میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے تو تاج محل کی مسجد سے بہتر مسجد وہ ہے جس مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرمر کا پتھر لگا کر کے کوئی مسجد کا مرتبہ نہیں بڑھتا، بلکہ مسجد کی شان نمازیوں سے بڑھتی۔ مسجد کی زینت نمازی ہے، اور جس بستی کے اندر سجود کی کثرت ہے، آج یہ بھی بات ہے چلو 4 وقت کی تو گرتے پڑتے ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن فجر میں جو حال مسجدوں کا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ پچھلے سالوں میں میں نے سنا تھا، اب کیا کیفیت ہے نہیں معلوم، کہ رمضان پورے کی بہت ساری مسجدیں اگر امام کسی بیماری کے سبب نہ آ سکے مسجد میں تو مسجد میں اس دن تالا ہی پڑا رہتا۔ یہ صورتحال کہاں پر؟ مالیگاؤں جیسے شہر، گنبد و مینار کے شہر میں، مسلم اکثریت شہر میں، مسلمانوں چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کا مقام ہے۔ جس وقت فجر کی نماز میں کسی مسجد پہ تالا پڑا ہوتا ہوگا، اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ مسجدیں یوں ہی بن گئی، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی قربانی نہیں، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی خون نہیں بہا، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی قربانی نہیں دی گئی۔ شب ابی طالب کی قربانی کیا تھی؟ صحابہ کی قربانی کیا تھی؟ بدر، احد، خندق و خیبر کی قربانی کیا تھی؟ کربلا کی قربانی کیا تھی؟ کتنا تسلسل ہے قربانیوں کا، جب ہماری بستیوں کے اندر مسجد بننے کا مزاج بنا ہے۔ لیکن ہم نے مسجدوں کی اہمیت کیا جاتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جائے تو ہر آدمی بے چین ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر ویران ہو تو کسی کو بے چینی نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اس کا ایک سبب سجدے کا ترک کرنا بھی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اے سی لگا رہے گھر آباد رہے، پنکھے لگا رہے گھر آباد رہے، چھت اچھی بنا رہے گھر آباد رہے، انتظام اچھا کر رہے گھر آباد رہے۔ گھر کی آبادی، بستی کی آبادی اس سے نہیں ہوگی۔ اگر اپنے گھروں کو آباد دیکھنا ہے تو سجدے کرو، بلکہ حضور نے ضمانت دی ان کے گھروں کی آبادی کی۔ ایک دن میرے آقا بڑے خوش ہیں، میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا۔ آپ کہتے ہیں نا ہرا بھرا رکھنا، آپ دعا دیتے اپنے بچوں کو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ بہو کو دعا دیتے ہو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ بیٹی کو دعا دیتے ہو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ یہی تو ہے نا، ہرا بھرا رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے بچہ یا بیٹی یا بیوی کے بدن پہ کوئی ہرا کپڑا لپیٹ دے، یہ مطلب تو نہیں۔ ہرا بھرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے جیسے ہریالی کے اندر تازگی ہوتی ہے ویسے تجھے ہمیشہ آباد اور تازہ ترین رکھے۔ یہی ہے نا۔ اب ہم دعا کریں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے، لیکن یہ دعا وہ کر رہا ہے جس کا نام آدم لیتے ہیں دعا میں، بلکہ جو جانے دعا ہے اس جانے دعا کا نام آدم لے تو ان کی دعا قبول ہو۔ یہ وہ رسول دعا کر رہے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ کیا دعا ہے میرے رسول کی، اللہ اکبر، جس کے لیے اجابت جھکے، جس کے لیے اجابت جھکے، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکے وہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دعا کر رہے ہیں، اگر اس دعا کو حاصل کرنا ہے
تو حضور نے جن لوگوں کے لیے دعا کی ان میں شامل ہو جاؤ. میری قوم ڈرتی ہے کہیں مندی نہ آ جائے، اور لاکھ مندی ہو، حضور کی دعا اگر تو نے لے لی تو تجھ پہ مندی کا کوئی اثر نہیں، تباہی نہ آ جائے. اگر میرے آقا کی دعا تو نے لے لی، لوگ تباہ ہوں گے، تو آرام سے رہے گا. کسی کا شعر ہے نا، اس وقت بھی طوفان میں بے فکر تھا دیوانہ، جب خیر مناتے تھے سب اپنے سفینے کی. سفینے ڈوبتے ہیں، قدرت جن کو بچانا چاہیں پھر وہ ہوا کے دوش پر بھی محفوظ رہتا ہے. جن چراغوں کو قدرت روشن کرتی ہے ہوا اس کی حفاظت کرتی ہے فانوس بن کر. لوگ کہتے ہیں ہوائیں چراغ بجھا دیتی ہے، ہوائیں چراغ بجھانا اس کا کام ہے، لیکن قدرت جس چراغ کو روشن رکھنا چاہتی ہے ہوائیں اس کو محفوظ رکھتی ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جس گردن کو قدرت بچانا چاہتی ہے چھری چل کر بھی اس اسماعیل کی گردن کا کچھ نہیں بگڑتا. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جس وجود کو اللہ بچانا چاہتا ہے، نار نمرود میں ابراہیم گلزار بن جاتی ہے. نار نمرود ابراہیم کے لیے اسی طریقے سے جیل کھانا انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن خدا جس جیل سے بادشاہت کا سامان کرنا چاہتا ہے تو یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تخت عطا کیا جاتا ہے. کسی شاعر نے اسی لیے تو کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ لوگ بیچارے نادان ہیں جو ہر چراغ کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. ہر چراغ تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھے گا. او پھونکنے والوں، تمہارے منہ میں اتنا دم نہیں. جو قدرت کے اندر طاقت ہے، قدرت جسے روشن کرنا چاہے تم اسے پھونک کر بجھا نہیں سکتے. او سارے 22,000 یزیدی مل کر بھی میرے حسین کو، حسینیت کے چراغ کو انہوں نے بجھانا چاہا. جب وہ نہ بجھا سکے 72 کے چراغ کو، آج تو کروڑوں ہیں اور تم اب مٹھی بھرو، تم کیسے بجھا سکو گے؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ گرگٹ کے پھونکنے سے ہوتا کیا ہے؟ گرگٹ کے پھونکنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس لیے اپنی پھونک پر اعتماد مت کرو. ہو سکے تو جلتے ہوئے چراغوں کو جلنے دو، روشن چراغوں کو روشن رہنے دو. اس لیے کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے محفل خالد. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے. یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفعت خالد. یہ اجالے، یہ اجالے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے. یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نگراں سنی دعوت اسلامی. میرے عزیز، اگر کسی کام کرنے والوں کا سپورٹ نہیں کر سکتے تو کام کرنے والوں کو ڈیمیج بھی مت کیا کرو. اس لیے اگر آپ اللہ کا کام کرنے والوں سے الجھو گے تو جو انجام یزید کا ہوا ہے وہ انجام آپ کا بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کو اپنے دین سے محبت ہے. لوگ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، لوگ اللہ کا جلایا ہوا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، لوگ دین کے سورج کو زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں. دین کیا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول برحق کو بھیجا، کیونکہ دین سارے ادیان پر غالب رہے گا اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو برا لگے، حق کا غلبہ ہمیشہ ہوگا. اس لیے نہ حق سے الجھنا نہ اہل حق سے الجھنا. کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لوگ میلاد مٹانا چاہتے ہیں، لوگ میلاد مصطفیٰ مٹانا چاہتے ہیں، لوگ شہادت امام کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ
اہل بیت کے ذکر کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ صحابہ کی عظمت کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، لوگ آراس کی محفلیں مٹانا چاہتے ہیں، اور الگ الگ دھن میں آتے ہیں، الگ الگ انداز میں آتے ہیں، الگ الگ الفاظ میں آتے ہیں۔ یاد رکھو خارجیت، یزیدیت جس شکل میں بھی آئے گی، حسین نے اپنے غلاموں کو وہ نور عطا کر دیا ہے کہ ہر رنگ میں آنے والی یزیدیت کو حسینیت پہچان لے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے دعا کی اللہ ان کے گھروں کو ہرا بھرا رکھنا۔ میں قرآن کا وہ باب بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو بخت نصر کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے، لیکن ٹائم میں گنجائش رہی تو ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ سرکار نے دعا کی اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھنا۔ حضور کی دعا لے لو، ہرے بھرے رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا میرے آقا اے جان ایمان جان کائنات، یہ تو بتائیں کہ کن کے گھر ہرے بھرے رہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو شوہر فجر میں اٹھ کر اپنی بیوی کو جگائے گا اور جو بیوی فجر میں اٹھ کر شوہر کو جگائے گی، اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھے گا۔ لوگ پکچر میں بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں، فجر میں بیوی کو اٹھاتے ہیں کیوں نہیں؟ اللہ کرے ہر مرد توبہ کرے بیوی کو سنیما میں لے جانے سے۔ اے میرے عزیز، بیوی سنیما میں لے جانے کی چیز نہیں۔ ارے ذرا سوچ تو صحیح، جب تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں لے جاتا تو اپنی بیوی کو سنیما میں کیوں لے جاتا ہے؟ کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سوچو تو صحیح، مسجد نبوی کے بارے میں حضور فرمائے کہ میری مسجد میں عورت کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے عورت کی عزت کا تحفظ۔ جب دنیا کی سب سے اچھی جگہ پر عورت کو لے جانے پر ممانعت کی گئی ہے تو دنیا کی وہ بدترین جگہ، وہ جہاں زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں پر کافر مشرک فاسق سب مل کر کے معاذ اللہ گندگی کرتے ہیں، اس جگہ عورتوں کو لے جانے کی اجازت کس نے دی؟ شوہر کہتے ہیں آج بہت خوش ہیں تو چلو تمہیں فلم دکھا کر کے لائیں، بڑی معذرت کے ساتھ فلم دکھانے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہاں گندگی عورتیں دیکھتی ہے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور پھر معاذ اللہ کبھی کبھار زنا کا شکار ہو رہی ہیں، کبھی کبھار معاذ اللہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات ہو رہے۔ جب لوگ چار چار آنسوؤں سے روتے میرا گھر اجڑ گیا، نادان، گھر اجاڑنے کا سامان تو نے کیا۔ اگر تو اپنی بیوی کو سنیما میں نہ لے جاتا، لوگوں کے گندگی کی جگہ پہ نہ لے جاتا، زنا کے مناظر نہ دکھاتا، تو تیری بیوی گندگی میں کیوں پڑتی؟ یہ تو نے کیا۔ ارے اگر تو خوش تھا تو تجھے چاہیے تھا کہ تو سیدہ فاطمہ کا زیور اس کو دیتا، حیائے فاطمہ کی طرف اس کو لے جاتا، تو سیدہ فاطمہ کا کردار اس کو سناتا، سیدہ فاطمہ کا کردار پڑھنے کے لیے اس کو دیتا۔ یہ سب تو نے نہ کیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم کتنی گندگی طرف جا رہے ہیں۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب سجدوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں تو بستیاں تباہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے جس کا مختصر مفہوم پیش کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والے صلاۃ و تسلیم جو ہے ایک بستی میں تشریف لے گئے۔ بستی میں گئے، بستی کے لوگ بڑے خوشحال تھے، بستی کے لوگ بہت شان و شوکت سے، امن و امان سے، عیش و آرام سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی ضیافت کی، اپنے یہاں ٹھہرایا۔ 3 دن تک اللہ کے پیغمبر کو رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن ان کے مہمان رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو جانے کے بعد جب آپ وہاں سے لوٹے تو آپ کو خیال ہوا کہ یہاں ایک بستی ہے جہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑی اچھی میزبانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا خیال آیا۔ لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے 3 سال کے بعد لوٹے، نہ وہاں کوئی بستی ہے، وہاں کی بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، وہاں کی نہریں خشک ہو چکی ہے، اب نہ وہاں انسان ہے، نہ انسان کا کوئی بچہ ہے، حتیٰ کہ وہاں کوئی کتے جیسا جانور بھی موجود نہیں، کوئی کتے کا پلہ بھی موجود نہیں، کوئی پرندہ پر مارنے والا موجود نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ میں 3 سال پہلے آیا تھا، یہاں مکانات تھے، خوبصورت لوگ تھے، آرام میں لوگ تھے، امن
و امان کی زندگی گزار رہے تھے. آج کیا ہو گیا؟ 3 سال کی مدت کوئی بڑی مدت تو نہیں ہوتی, 3 سال کی مدت کوئی طویل مدت تو نہیں ہوتی. 3 سال کی مدت میں یہ بستی ویرانے میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ 3 سال کی مدت میں یہ بستی کھنڈرات میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, میرے اللہ یہ تو بتا یہ بستی 3 سال میں کیسے تباہ ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, اے روح اللہ, بات یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے اس بستی کے لوگ سبھی نیک تھے, سبھی پرہیزگار تھے, سبھی اچھے تھے, آپ نے دیکھا. لیکن اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس بے نمازی نے اس بستی کو, جس نہر سے پانی ملتا تھا, جو نہر اس بستی کو سیراب کرتی تھی, اس نہر کے اندر اس بے نمازی نے ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ ڈال کر کے اس میں پانی پیا. اس کی نحوست کی وجہ سے وہ نہر خشک ہو گئی. جب نہر خشک ہوئی, کھیت خشک ہو گئے, ساری ہریالی ختم ہو گئی, باغات خشک ہو گئے. جب یہ سب چیزیں خشک ہو گئی تو بستی کے لوگ بستی چھوڑ کر کے چلے گئے. نتیجتاً ایک بے نمازی کے قدموں کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بستی کے سب لوگ نمازی ہوں اور ان میں ایک بے نمازی آ جائے تو وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے. جس بستی میں پوری بستی کے بستی بے نمازی ہو, نماز کے اوقات میں لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہوں, نماز کے اوقات میں لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں, لوگ نماز کے اوقات میں غیبت اور چگلی کا طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوں, نماز کے اوقات میں لوگ فیس بک واٹس ایپ پر گندگی کر رہے ہوں, نماز کے اوقات میں اللہ اکبر لوگ موبائل کے اندر گم ہوں, بستیاں ویران نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہوش کے ناخن لینا ہوگا. میری بات کو آپ کسی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیں, میری گفتگو کو اللہ اکبر آپ ڈرانے دھمکانے کا سبب نہ سمجھیں. میں نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ اکبر جب سجدوں سے قوم دور ہو جاتی ہے تو بستیاں تباہ کر دی جاتی ہے. اس طریقے کے درجنوں اسباب بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ انشاءاللہ اگر یہ عنوان کہیں اور دیا گیا تو ہم حدیث پاک کی روشنی کے اندر وہ سارے جرائم گنائیں گے جس کی بنیاد پہ بستیاں تباہ ہوتی ہیں. لیکن اب تک جتنی باتیں گنائی ہیں, کاش کہ مجھ سے توبہ کر لیں, ہماری بستیاں ویران ہونے سے محفوظ رہے گی. لیکن یاد رکھنا, اگر اللہ نہ کرے, ہم نہ سمجھیں, ہم نہ سدھرے تو اللہ اکبر بستیاں ویران ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے برما میں کوئی ظالم اٹھا ہے ہندوستان میں کوئی نہ اٹھ سکے گا. آپ کو نہیں پتا گجرات کی بستیاں بھی تو جلی, کشمیر کی بستیاں بھی تو اجڑی ہیں. اس طریقے سے ہماری بہت ساری بستیاں اجڑی. اجاڑنے والوں کو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بستیاں اجڑنے کے اسباب بولو ہم پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے نوجوان اللہ کی دولت کو پانے کے بعد بے باک ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہمارے دلوں میں ڈر کہاں رہا, خوف کہاں رہا؟ داڑیاں بڑھ گئی, ہم زبان سے دین کی بات کرتے ہیں, کیا دین کی بات ہمارے حلق کے نیچے اتری ہے؟ ہم زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن جس خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو, کیا گناہ کرتے وقت دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس خدا کو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں اور موجود ہیں اور میری جان سے زیادہ قریب ہیں. جب یہ کلمہ پڑھتے ہو تو اس کلمے کا تقاضا ہم پورا کرتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ کا رسول اس گناہ سے بے خبر نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ اور وہ کون سے جرائم ہیں جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں؟ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. وہ کون سے جرائم ہیں جو میری بہنوں کی زندگی میں موجود ہیں؟ اپنے پرس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی جاتی ہے یہ رکھنے والی بہن ہی جانتی. اپنے موبائل کے اندر
کس کس کے نمبر کوڈ ورڈ میں لوگ رکھتے ہیں یہ رکھنے والے ہی جانتے ہیں. میسیجز کو کس کس انداز سے لاک کیا جاتا ہے یہ لاک کرنے والے ہی جانتے ہیں. ریکارڈنگ کو کس کس انداز سے چھپایا جاتا ہے یہ چھپانے والے ہی جانتے ہیں. کس کس سے کہاں کہاں بیٹھ کر چھپ چھپ کے باتیں کی جاتی ہے یہ باتیں کرنے والے ہی جانتے ہیں. رات کے 2-3 بجے نکل کر کے دیکھیں کوئی رکشہ میں بیٹھ کے چھپ کے بات کر رہا ہے, کوئی نالی کے کنارے بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, بہت افسوس کی بات ہے. بستیوں کو تباہ کرنے کا موقع ہے. کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر چھپ کے بات کر رہا ہے, اچانک پہنچ جاؤ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. جب تو اپنے دوست سے بات کر رہا ہے تو اتنی چھپ کر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بچیاں ٹیرس پہ جا کر بات کر رہی ہے, جب تو اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے تو تجھے ماں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں آر کیا ہے؟ جب تو اپنے کالج اور اسکول کے دوست کے ساتھ بات کر رہے تو تجھے دوست کے بازو میں بیٹھ کر کے بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ فون کی رنگ بجی تو پوری محفل چھوڑ کر کے لوگ ہٹ جاتے ہیں. کوئی اندھیرے میں گھوم رہا ہے. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گٹر کے پاس بیٹھ کے بات کرنے والا غلطی کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر اندھیرے میں ٹہل کر کے بات کرنے والا غلطی کر رہا ہے. میرا یہ نہیں مطلب ہے. میں یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی تقریر سننے نہیں آتا. کچھ ایسے ہیں جنہیں فتنہ پھیلانے کی عادت. الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کو فتنہ ہی پھیلانا ہے. انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. شیطان نے ان کو یہی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہم آرام سے کیلولا کرتے ہیں, ذرا آپ بیٹا جی کام کر دو. کچھ لوگ کا کام اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے, ورنہ وضاحت ہی میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ باتیں کتنی کرے. ورنہ بات تو یہ ہے کہ سینکڑوں باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا. ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولیں, سینکڑوں باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے. قوم کتنے جرائم میں ڈوب گئی ہے, کن کن باتوں کا تذکرہ کریں. لیکن وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کوئی فتنہ نہ پھیلائے کہ ہر ٹیرس پہ بات کرنے والے پہ انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا, ہر گٹر کے پاس بیٹھ کر بات کرنے والے پہ ہر ایک پہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اکثر کا حال یہ ہے. اور اگر آپ پہنچ جائیں تو فوراً ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں, موبائل گرنے کے قریب ہونے لگتا ہے. کس سے بات ہو رہی میرے بھائی, تو کس سے بات کر رہا ہے؟ آج تجھے برما کا خیال ہے, عراق کا خیال ہے, شام اور یمن کا خیال ہے, کشمیریوں کا خیال ہے, تجھے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال ہے. تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر تجھے واقعی خیال ہوتا تو گٹر کے پاس بیٹھ کے رات کے 3 بجے کسی سے ناجائز گفتگو کرنے کی بجائے وضو کر کے تو مصلی پہ بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا تو تیرے لیے بھی نجات کا پروانہ ملتا اور ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا. اس لیے کہ ایک مسلمان کے آنسو کئی مسلمانوں کی تقدیروں کو بدل سکتے, مسلمانوں کی دعائیں کئی ایک کے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن کون سی جو ندامت کے ساتھ نکلے. اقبال کہتے ہیں اس کی ترمیم کے ساتھ, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے تھے جو تھے میرے عرق انفعال کے. آپ بہت روئے ہیں, دوستوں کے بچھڑنے پہ روئے ہیں, کسی کی میت پہ روئے ہیں, مال کے چلے جانے پہ روئے ہیں. کبھی ایک بار میرے اللہ کے لیے, میرے رسول کے لیے بھی رو کر کے دیکھو. آنسو نکلیں گے اور چہرے تک پہنچیں گے نہیں کہ دل کو ایسا لگے گا کہ جیسے دل کے سارے غم دھلتے چلے جا رہے, دل کا بوجھ اترتا چلا جا رہا ہے. کبھی آؤ تو صحیح, آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ بہتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہے لگائیں, ذرا مصلی پہ بیٹھ کر رات ڈھلنے کے بعد, نصف شب کے بعد کبھی رو کر تو دیکھو.
کبھی گڑ گڑا کر تو دیکھو، ایسا لگے گا جیسے کوئی تمہارے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اور جب تک کہ ہمارا جوان راتوں کو آخری پہر میں رو رو کر دعائیں کرتا تھا، اس وقت تک مسلمانوں پر یہ حالات نہیں تھے کہ ہماری بستیاں بھی اجڑ جائے، بلکہ ہماری بستیاں آباد ہوتی تھی، آبادی ہوتی تھی۔ آؤ اگر آبادی چاہتے ہو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، گناہوں کو ترک کرو، خدا کے غضب کو دعوت دینے سے بچو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ یہاں سے لے کے وہاں تک میرے جتنے بھائی آئے ہیں، آخری جملہ ان سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مشن بنا لیں، نہ گناہ کریں گے انشاءاللہ، نہ گناہ کرنے دیں گے۔ آپ کی بستیوں میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلوائیے اور چوک پہ درس کا اہتمام کیجئے۔ جمعہ کے دن جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس ہفتہ وار اجتماع میں اپنے دوستوں کو لائیے، اس طرح کی باتیں سنیں گے، زندگی بدلے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل گئی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد بس ایک ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے قریب کرنا چاہتے ہیں، بس اپنا یہی مقصد ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔